دنیا کے سب سے بڑے ہیرے کا مالک ہے برطانوی شاہی خاندان۔ حال ہی میں ملنے والے دنیا کے دوسرے بڑے ہیرے کا مالک کون ہے؟ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے چند نایاب ہیرے اور ان سے جڑی سنسنی خیز حقائق۔ کوہ نور کیوں اتنا اہم ہے؟ کیوں اتنا پراسرار؟ کیوں اتنا بدنام؟ کوہ نور تخت لاہور سے لندن کیسے پہنچا؟ کیا انگریز سرکار نے دھوکے سے اسے چھینا تھا؟ کوہ نور کی تاریخ کیا ہے؟ کوہ نور کب، کس کو اور کہاں سے ملا؟ کوہ نور سے جڑے چند پراسرار فسانے اور ان کی حقیقت جاننے کے لیے دیکھیے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیروں کی پیداوار کے حوالے سے بوٹسوانا کا شمار بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ دنیا میں ملنے والے ہیروں میں سے تقریباً 20% اس ملک کی کانوں سے نکلتے ہیں، اور اب ملا ہے یہاں سے دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا۔ 2492 قیرات کا یہ نایاب ہیرا بوٹسوانا سے ملنے والا اب تک کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ یہ ہیرا کاروے نامی ایک کان سے نکالا گیا ہے جو دارالحکومت گیورن سے 500 کلومیٹر شمال کی جانب واقع ہے۔ اس سے پہلے اسی کان سے 2019 میں 1758 قیرات کا ایک ہیرا بھی مل چکا ہے۔ کاروے نامی یہ کان کینیڈین کمپنی لوکارا ڈائمنڈ کی ملکیت ہے۔ ہیروں کی کان کی مالک کمپنی لوکارا ڈائمنڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پتھر اب تک دریافت کیے گئے سب سے بڑے خام ہیروں میں سے ایک ہے۔ لوکارا کے سربراہ ولیم لیمپ نے ان کے مطابق 2492 قیرات کے اس غیر معمولی ہیرے کو لوکارا کی میگا ڈائمنڈ ریکوری ایکس رے ٹیکنالوجی کی مدد سے تلاش کیا گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی 2017 سے بیش قیمت ہیروں کی شناخت اور محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ وہ کرشنگ کے عمل کے دوران ٹوٹنے سے محفوظ رہیں۔ اس ہیرے کا معیار کیا ہے اور اس کی ممکنہ قیمت کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے لوکارا ڈائمنڈ ابھی تفصیلات عام نہیں کر رہی، لیکن برطانیہ کی ایک اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق لوکارا کے قریبی لوگوں کا اندازہ ہے کہ اس ہیرے کی مالیت $4 کروڑ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی کان سے 2019 میں 1758 قیرات کا جو پتھر ملا تھا اسے فرانسیسی فیشن برانڈ لوئی وٹون نے خریدا تھا، لیکن اس سودے کی مالیت ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ اسی کان سے 2016 میں دریافت ہونے والا 1109 قیرات کا ایک ہیرا 2017 میں لندن کے جیولر لارنس گراف نے $5 کروڑ 30 لاکھ میں خریدا تھا۔ لوکارا کے پاس کاروے کی کان کی 100% ملکیت ہے، لیکن اب بوٹسوانا کی حکومت نئے قانون متعارف کروا رہی ہے۔ حکومت نے حال ہی میں ایک قانون تجویز کیا ہے جس کے مطابق کان کا لائسنس حاصل کرنے والی کمپنیوں سے کہا جائے گا کہ اگر حکومت ان کے ساتھ شراکت دار بننے کے اختیار کو استعمال نہیں کرتی تو انہیں مقامی کمپنیوں کو 24% حصے فروخت کرنے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ تو تھا دنیا کے دوسرے بڑے ہیرے کا تعارف، لیکن دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کون سا ہے؟ اب کہاں ہے اور کس کی ملکیت ہے؟ تو جناب، دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کلینن ہے۔ یہ ہیرا 1905 میں جنوبی افریقہ سے ملا تھا۔ 3106 قیرات کے اس نایاب ہیرے سے 9 مختلف ہیرے تراشے گئے تھے۔ ان 9 ہیروں میں بیشتر اس وقت برطانوی شاہی خاندان کی ملکیت ہیں، اور یہ برطانیہ کے شاہی زیورات کی زینت بن چکے ہیں۔ ویسے تو برطانیہ کے شاہی زیورات نوادرات ہیں جو دنیا بھر سے اکٹھے کیے گئے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے لیے ان میں سب سے اہم اور قیمتی ہے کوہ نور ہیرا، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں نصب ہے، اور اب یہ برطانوی شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کوہ نور ہیرے کا شمار دنیا کے ممتاز ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک مارکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا۔ مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا۔ 105 قیرات کا یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی میں انگریزوں کے ہاتھ آیا۔ کوہ نور ہیرا ہندوستان کی وسطی ریاست آندھرا پردیش کی ایک کان سے برآمد ہوا۔ اس وقت یہ 720 قیرات کا ہوا کرتا تھا۔ پہلے پہل بادشاہ علاؤالدین خلجی کے جنرل ملک کافور نے اسے حاصل کیا تھا، جس کے بعد یہ برسوں تک خلجی خاندان کے خزانے میں رہا۔ مغل حکمران بابر کے پاس پہنچنے کے بعد اس نے مغلوں کے ساتھ کئی 100 سال گزارے۔ شاہجہاں کے تخت طاؤس پر اپنی چمک پھیلانے کے بعد کوہ نور ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پہنچا۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے سکھوں کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کے نابالغ جانشین دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا ہتھایا تھا۔ کوہ نور ہیرے کے ساتھ بہت سی کہانیاں، بہت سے افسانے جڑے ہیں جو اسے بہت ہی پراسرار بناتے ہیں۔ انہی کہانیوں یا افسانوں کی بدولت یہ تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ہمیشہ سے اہم اور متنازع رہا ہے۔
کوہ نور سے متعلق ان قصے کہانیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟ اس حوالے سے ولیم ڈیلرمپل اور انیتا آنند نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کوہ نور، دنیا کا بدنام ترین ہیرا۔ اس کتاب میں مصنفین نے اس ہیرے سے جڑی تمام افسانوی کہانیوں کا تاریخ کی روشنی میں جائزہ لیا ہے۔ مصنفین کے مطابق سن 1849 میں جب کوہ نور ہیرا گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ میں آیا تو اس نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ لارڈ ڈلہوزی نے کوہ نور ہیرے کی تاریخ کا پتہ لگانے کا کام، اس کی ذمہ داری تھیو میٹکاف نامی ایک شخص کو سونپی جو اس وقت دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ میٹکاف جوئے، شراب اور تفریح کا رسیا تھا جسے تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی ہیروں کا کچھ پتہ۔ وہ اس دور کے چند جوہریوں سے ملا، درباریوں سے بات چیت کی، سرکاری ریکارڈ کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اسے جو بھی سنگن ملی وہ زیادہ تر زبانی کلامی معلومات پر مبنی تھی۔ میٹکاف نے اپنی انہی ناقص معلومات کو کوہ نور ہیرے کی تاریخ بنا کر پیش کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک کوہ نور ہیرے سے متعلق جتنی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، ان سب قصوں، ان سب فسانوں کا سرا ڈھونڈنے نکلیں تو ان کا ماخذ میٹکاف کی بیان کی گئی تاریخ ہی ہے۔ یوں تو کوہ نور ہیرے سے متعلق 20 قصے زباں زد عام ہیں، لیکن ان میں 6 ایسے ہیں جنہیں قرین قیاس یعنی حقیقت سے قریب تر تصور کیا جاتا ہے۔ کوہ نور سے جڑا پہلا افسانہ ہے کہ کوہ نور ایک ممتاز اور نایاب انڈین ہیرا ہے۔ ولیم اور انیتا آنند نے تاریخ کے پنوں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 کرات یعنی کہ 190.3 کیرٹس تھا۔ تب اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے۔ ایک ہیرے کا نام تھا دریائے نور جو اندازاً 175 سے 195 قرات وزنی تھا۔ یہ دریائے نور ہیرا اس وقت تہران میں ہے۔ دوسرے ہیرے کا نام تھا مغل اعظم ہیرا۔ مغل اعظم ہیرے کا وزن 189.9 میٹرک کرات تھا۔ اس ہیرے کے بارے میں دور جدید کے جوہریوں کا خیال ہے کہ مغل اعظم ہیرا ہی دراصل اورلوف ہیرا ہے، وہی اورلوف ہیرا جو روسی ملکہ کیتھرین کے عصا کے دستے میں جڑا ہے۔ یہ تینوں ہیرے سن 1739 میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹ لیے گئے تھے اور لوٹے ہوئے باقی کے دیگر مال کے ساتھ ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب کوہ نور ہیرا واپس پنجاب پہنچا تب سے اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوہ نور سے متعلق جو دوسرا افسانہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دراصل غیر تراشیدہ کوہ نور کے بالکل درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک دھبا بڑا تھا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس ایلبرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا بھی نہیں ہے۔ اگر سائز اور معیار کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا کے ٹاپ 100 ہیروں میں کوہ نور کا نمبر 90 ہے۔ اب کوہ نور سے جڑی تیسری افسانوی کہانی کچھ یوں ہے کہ کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخی حوالوں سے اس بات کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کہ یہ ہیرا کب اور کہاں سے دریافت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایک پراسرار پتھر کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے۔ بعض محققین یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شیمنتک پتھر ہے جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشنا سے متعلق ہندوؤں کی مذہبی کتاب بھگونت پران میں ملتا ہے۔ تھیو میٹکاف نے بھی اپنی رپورٹ میں اسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ قرار دیا تھا کہ کوہ نور ہیرے کو بھگوان کرشنا کے دور حیات میں نکالا گیا تھا۔ اس تھیوری کو اگر سائنسی بنیادوں پر پرکھا جائے تو یہ جھوٹ کے پلندے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کوہ نور ہیرا اگر ہندوستان سے ملا تو یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائی سطح سے نکالا گیا تھا، کیونکہ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے تھے بلکہ دریائی زمین سے ملتے تھے۔ کوہ نور کے بارے میں چوتھا افسانہ یہ ہے کہ کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین خزانہ تھا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔
کیونکہ ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی حکمران بڑے اور غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھر کو ترجیح دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوہ نور کا شمار بھی مغلوں کے اس بیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے بابر کا ایک ہیرا ایرانی بادشاہ طہماسپ کو جلاوطنی کے دوران تحفے میں دیا تھا۔ اب یہ بھی ایک کہانی ہے کہ جس وقت ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کر ایران میں پناہ لینی پڑی تو اس دوران وہ کوہ نور اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور تاریخ میں جس ہیرے کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس نے ایرانی بادشاہ طہماسپ کو ایز اے سائن آف گریٹیچیوڈ اور شکرانے کے طور پر جو ہیرا دیا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کوہ نور ہی تھا۔ اب آگے کی کہانی میں کچھ متضاد آراء ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانیوں نے خود یہ ہیرا واپس مغلوں کو دے دیا، اور کچھ لوگ اس کو ایک پراسرار سی کہانی بتاتے ہیں کہ اس کا ماخذ معلوم نہیں کہ یہ ہیرا کس طریقے سے واپس ہندوستان آیا۔ کوہ نور سے جڑا پانچواں قصہ ہم آج بھی سنتے ہیں کہ کوہ نور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی تبدیل کر کے چرایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم کرنے کی ٹھانی جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے وہ اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتے ہوں اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے۔ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر اپنی پگڑی میں نہیں چھپا سکتے تھے کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا جسے شاہ جہاں کا مور تخت کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے ذاتی مشاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ ایک چھٹا قصہ بھی ہے کہ کوہ نور کو اناڑی پن سے تراشا گیا جس سے اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن اس حوالے سے تمام دستیاب تاریخ ہمیں کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پیٹستے ٹوریز نامی ایک فرانسیسی جوہری ہندوستان آیا تھا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب نے اس فرانسیسی جوہری کو اپنے ذاتی جواہرات دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ ٹوریز کے مطابق پتھر تراش ہوٹینسیو بورگیو نے ایک بڑے ہیرے کو جلا دیا تھا جس کے نتیجے میں اس ہیرے کا سائز کم ہو گیا۔ یہ ہیرا کوہ نور نہیں تھا۔ پیٹستے ٹوریز نے اس ہیرے کی شناخت مغل اعظم ہیرے کے طور پر کی تھی جو ہیروں کے تاجر میر جملہ نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو تحفے میں دیا تھا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ماہرین کو یقین ہے کہ مغل اعظم ہیرا ہی دراصل اولوف ہیرا ہے جو اس وقت کریملن میں روسی ملکہ کیتھرین کی عصائے شاہی پر نصب ہے۔ مغلوں کے دیگر ہیروں کے بارے میں تقریباً سبھی بھول چکے ہیں، لیکن اپنی پراسراریت اور خود سے جڑے فسانوں کے سبب کوہ نور آج بھی سب کو یاد ہے۔ ہندوستان کا عام شہری ہو یا پاکستان کا باسی، وہ آج بھی اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ ہیرا اس کے اصل وارثوں کو لوٹا دیا جائے جو کہ انگریز دھوکہ دہی اور چال بازی سے یہاں سے لے گئے تھے۔ اس ہیرے کا اصل وارث تو پاکستان ہے کیونکہ یہ آخری دفعہ لاہور سے لوٹا گیا تھا، لیکن ہندوستان بھی اس پر دعوے داری جمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بھارت کوہ نور ہیرے کی ملکیت کے دعوے سے دستبردار تو نہیں ہوا، وہ برطانوی حکومت سے کوہ نور ہیرے سمیت نوآبادیاتی دور میں لوٹے گئے تمام نوادرات واپس مانگ رہا ہے، لیکن اس نے انگریز راج پر کوہ نور کی چوری کا الزام واپس لے لیا ہے۔ کوہ نور کی حوالگی کے لیے بھارتی سپریم کورٹ میں دائر ایک مقدمے میں مودی سرکار نے موقف اپنایا ہے کہ کوہ نور ہیرا برطانوی راج نے ہندوستان سے چرایا نہیں، بلکہ سکھوں نے اپنی شکست کے بعد ایک معاہدے کے تحت کوہ نور کو برطانوی راج کے سپرد کیا۔ کچھ ایسا ہی موقف ہماری پنجاب کی حکومت کا بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کوہ نور کی حوالگی کا ایک مقدمہ برسوں زیر سماعت رہا۔ 2016 میں ایک سماعت کے دوران اس وقت کی پنجاب حکومت نے موقف اپنایا تھا کہ کوہ نور ہیرا پنجاب سے چھینا، ہتھیایا یا چرایا نہیں گیا، بلکہ ایک معاہدے کے تحت ملکہ برطانیہ کو تحفتاً دیا گیا تھا۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ نے 1849 میں ہونے والے معاہدے کی نقل طلب کر لی تھی۔
जून 2021 में लाहौर हाई कोर्ट एक मरतबा फिर कोहिनूर की हवालगी से मुतालिक एक रिट समाअत के लिए मंजूर की थी, जिसका अंजाम भी दीगर दर्जनों रिट पिटिशंस जैसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि 1849 के मुआहदे के तहत एक मफतू का माल हथियाना जायज़ करार दिया जा सकता है। 1849 में मलका विक्टोरिया ने ना तो तख्ते लाहौर की वारिस थी और ना ही इंडिया की मलिका, तो फिर उन्हें ये नायाब तोहफा कैसे दे दिया गया? क्योंकि मुआहदा तो दो खुद मुख्तार हुकूमतों के दरमियान होता है, लेकिन 1849 का मुआहदा लाहौर तो तख्ते लाहौर और ईस्ट इंडिया कंपनी के माबैन था। और सबसे आखिरी और इंतहाई अहम सवाल कि ये मुआहदा रंजीत सिंह ने नहीं बल्कि उनकी वफात के बाद उनके बेटे दलीप सिंह के साथ हुआ, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल थी। कोहिनूर हीरा जो हमारे सकाफती विरसा है, जिसे बरतानिया इस्तेमार ने लूटा, क्या दौलत मुश्तरका के एक रुकन की हैसियत से एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर हमें हमारा छीना गया असासा, लूटा गया सकाफती विरसा वापस मिलना नहीं चाहिए? इस ज़िम्न में एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या ये भी है कि 14 अगस्त सन 1976 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने बरतानवी वज़ीर आज़म को एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उनसे ये तकाज़ा किया गया था कि कोहिनूर हीरा चूँकि तख्त लाहौर से छीना गया था, पाकिस्तान के एक हिस्से से छीना गया था, इसलिए इस पर पाकिस्तान का हक़ है और इसे पाकिस्तान को वापस लौटा दिया जाए। खैर, आज के पाकिस्तान की सफारती मजबूरियाँ अपनी जगह, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात भी अपनी जगह, बैनुल-अक़वामी सियासी और अस्करी मसाइल भी अपनी जगह, लेकिन बतौर कौम हमें अपने कौमी विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, अपनी बका के लिए, अपनी शनाख्त के लिए, आइंदा नस्लों की रहनुमाई के लिए। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।